جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم بات کریں گے عصمت چغتائی کے مشہور جنسی اور رومانوی ناول ٹیڑھی لکیر کے حوالے سے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ عصمت چغتائی اردو کی خواتین افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں میں سے ایک معروف مصنفہ ہیں۔ اپنے ناولوں میں مختلف جنسی موضوعات کے حوالے سے بے دھڑک ہو کر لکھتی ہیں۔ 1944 اور بعض کتابوں میں 1945 میں شائع ہونے والا رومانوی و جنسی ناول ٹیڑھی لکیر اردو کے بہترین ناولوں میں شامل ہے۔ ناول کی پوری کہانی مرکزی نسوانی کردار شمن کے گرد گھومتی ہے۔ شمن والدین کی 10ویں اولاد ہے اور والدین کی محبت اور شفقت سے محروم رہتی ہے۔ شمن کو تعلیم کی غرض سے مسلم گرلز ہائی اسکول کے بورڈنگ ہاؤس میں داخل کرایا جاتا ہے۔ شمن جب گھر کی چار دیواری سے ایک آزاد ماحول میں جاتی ہے تو اسے ایک آزادی سی محسوس ہوتی ہے، تو شمن بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے اور اسکول میں چند طالبات اور استانیاں ہم جنس پرست ہوتی ہیں، چنانچہ شمن بھی ان کے زیر اثر فعل بد کا شکار ہو جاتی ہے۔ محمد پرویز خان اپنے تحقیقی مقالے ترقی پسند اردو ناول کا فکری و فنی مطالعہ میں لکھتے ہیں۔ عصمت چغتائی چونکہ فرائیڈ کے نظریات سے متاثر تھیں، جس کے تحت کرداروں کا نفسیاتی مطالعہ کیا جاتا ہے، لہٰذا عصمت نے اس ناول کی مرکزی کردار شمن کی پیدائش سے لے کر شادی اور اس کے بعد تک کی زندگی کے واقعات کو اتنے حقیقی انداز میں پیش کیا ہے گویا کہ وہ خود عصمت کی آپ بیتی معلوم ہوتے ہیں۔ ناول طویل ہے، پلاٹ سلجھا ہوا اور بے حد سادہ ہے، خشک قصہ نہیں ہے اور نہ ہی قصہ سپاٹ ہے۔ سوانحی طرز کا یہ ناول 3 حصوں پر مشتمل ہے اور واحد متکلم غائب کے صیغے میں پورا ناول جو ہے وہ تحریر کیا گیا ہے۔ عصمت چغتائی نے دراصل اس حقیقت کو عیاں کیا ہے کہ جن گھروں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہو تو وہاں پر اکثر بچے والدین کی شفقت سے محروم رہتے ہیں اور اچھی تربیت نہ ہو سکنے کے باعث بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شمن کا کردار سارے مسلم گھرانوں کی لڑکیوں کی نفسیاتی و جذباتی رجحان کی علامت ہے۔ شمن قدیم و جدید تہذیب کے مابین ایک کردار ہے۔ شمن پہلے اس حقیقت سے لا علم تھی کہ محبت جن سے مخالف سے بھی کی جا سکتی ہے، مگر شمن جب اس حقیقت سے آگاہ ہوتی ہے تو رشید، رائے صاحب، اعجاز اور افتخار نامی لڑکوں سے محبت کرتی ہے اور آخر میں ہندوستانی کی بجائے ایک آئرش نوجوان روفی ٹیلر سے شادی کر لیتی ہے، مگر رنگ و نسل کے تضاد کے باعث نباہ نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ ان کے راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ ناول میں ہندوستان میں مسلم گھرانوں کی صورتحال دکھائی گئی ہے اور بہت سی سماجی برائیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عصمت نے جس انداز میں جنسی نفسیات اور رجحان کی عکاسی کی ہے وہ قاری کے جذبات کو بھی بھڑکاتا ہے، مگر عصمت کی جنس نگاری کے انداز میں بھی ایک ادبیت کی شان موجود ہے۔ عصمت نے اس دور کی سماجی اور تہذیبی شکست و ریخت کی عکاسی کی ہے اور پرانی تہذیب کے خاتمے اور نئی اقدار کی پیدائش کے عمل کو دکھایا ہے۔ شمن کے کردار میں ایک ایسی عورت کو دکھایا گیا ہے جو اپنے سماجی مقام اور مرتبے کی تلاش میں ہے۔ مصنفہ کرداروں کے جذباتی اور جنسی پہلوؤں کو بے نقاب کرتی ہے، وہ کرداروں کا نفسیاتی تجزیہ کرتی ہے۔ ناول میں کہیں کہیں نفسیاتی تجزیے کے ساتھ ساتھ ہمیں رومانیت کا فریب اور سستی جذباتیت بھی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر ممتاز احمد اپنی مشہور کتاب آزادی کے بعد اردو ناول میں لکھتے ہیں، اگر ٹیڑھی لکیر محض جنس نگاری کا شاہکار ہوتا تو عزیز احمد کے مختصر ناول و ہوس اور مرمر اور خون کی مانند ہوتا، لیکن چونکہ جنس نگاری محدود ہے اور دوسرے ماجرائی پہلو غالب ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ یعنی ٹیڑھی لکیر صرف جنس نگاری کا شاہکار نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی سماجی برائیوں کی طرف نشاندہی کی ہے۔ تو جنسی نفسیات کے حوالے سے شمشاد عرف شمن کا کردار اپنی بے باکی اور جنسی معاملات میں آزاد خیالی کے حوالے سے اردو ناول کی تاریخ میں قابل ذکر کردار ہے۔ شمن کی مخلوط محفلوں میں اور ہاسٹل میں مرد و عورت سے بے باک گفتگو، ہندوستانی کے مقابلے میں غیر ملکی سے شادی کرنا اس کی جرت کی انتہا کو ثابت کرتا ہے۔ شادی سے قبل جنسی عمل کے حوالے سے افتخار اور شمن کی گفتگو ملاحظہ کیجیے، مگر جو بچے پیدا ہوں گے حرامی ہوں گے، وہ حرامی ہوں گے، ہاں۔ تو مصنفہ نے شمن کی جنسی بے باکی کے حوالے سے جنسی نفسیات کی پرتیں کھولی ہیں۔ شمن نے بچپن والدین کی توجہ اور محبت کے بغیر گزارا
وہ صحیح تربیت سے محروم رہی، چنانچہ اسی باعث اس کی شخصیت میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا اور وہ جنسی معاملات میں بے باک ہو گئی۔ ناول کا انداز سوانحی ہے، اسی وجہ سے اسے مصنفہ کی زندگی کی آپ بیتی بھی تصور کیا جاتا ہے۔ شفیق الرحمان اپنے تحقیقی مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں لکھتے ہیں، عصمت چغتائی نے یہاں لڑکیوں کی نفسیاتی الجھنوں کو بہت سلیقے سے پیش کیا ہے۔ کہانی میں پرانی تہذیب کے ختم ہونے اور نئی اقدار کے پیدا ہونے کے عمل کو بھی سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ مصنفہ نے پہلی بار اس ناول میں مرد کی بالادستی کو جھٹلایا ہے، عورت کی الگ پہچان اور انفرادیت کی بات کی ہے۔ ان کا اصل کمال یہی ہے کہ انہوں نے عورت کے جذبات اور محسوسات کی عکاسی کی، عورت کی سوچ کو بے نقاب کیا۔ شمن میں موجود بغاوت کے باعث وہ آزادی محسوس کرتی ہے، ابھرنے کی کوشش کرتی ہے۔ عصمت کی ناول کی جو زبان ہے وہ سادہ اور روزمرہ کے عین مطابق ہے۔ عصمت عورتوں کی زبان پر مکمل عبور رکھتی ہیں، ثقالت اور تکلف کے برخلاف ان کی زبان میں ہمیں روانی اور لطافت کا احساس ہوتا ہے۔ شکریہ۔